فیہن قاصرات الطرف، اور اس میں عورتیں بھی ہوں گی جو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی. جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. اور مردوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں. خامند کی طرف ان کی نگاہ اٹھے، کسی اور طرف اٹھے ہی نہیں. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کی بیویاں ایسی ہوں گی قاصرات الطرف، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی جن اور کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہوگا. یعنی جو جن عورتیں ہوں گی ان کو جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا، اور جو انسان عورتیں ہوں گی ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. اس سے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ باکرہ عورتیں ہوں گی، اور ایسی عورتیں ہوں گی جو بالکل پاک باز عورتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسی بیویاں بھی عطا فرمائیں گے. جنت میں مومن کو اس کی بیوی بھی ملے گی، اور بیوی کے ساتھ بہت ساری حوریں بھی ملیں گی. اب نوجوان لوگ جو ہیں وہ اس تذکرے کو سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں. اس پر کسی نے شعر بنایا ہے، جنت میں جب مومن جائے گا تو کیسی وہ گھڑی ہوگی، سنائیں ہم نے حوروں کے ساتھ بیوی بھی کھڑی ہوگی. تو پریشان ہونے کی بات نہیں، دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ بیویوں کے اندر جو دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کینہ، حسد، یہ چیزیں وہ جنت میں نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جنت میں گناہ نہیں ہوگا. لہذا اگر مرد کو کام کرنے والی عورتیں مل بھی جائیں گی تو وہ حوریں جنت کی ماسیاں ہوں گی، گھر کی مالکہ انسان کی اپنی بیوی ہوگی. اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ گھر کی ماسیوں کو تو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے حوریں جتنی بھی ہوں گی وہ حقیقت میں بیوی کی خدمت کے لیے ہوں گی. ایک مومنہ عورت کو ایک حور عین عطا کی جائے گی، اور ایک حور عین کی 70,000 حوریں اور خادمہ ہوں گی. اب اتنی حوروں کا کسی بندے نے اچار ڈالنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کام کے لیے جیسے بڑا گھر ہوتا ہے نا تو 2 کام کرنے والیاں کافی نہیں ہوتی، 10-12 رکھنی پڑتی ہیں. محلات میں سینکڑوں عورتیں ہوتی ہیں جو کام کے لیے رکھی جاتی ہیں. تو جنت میں تو ایک شاہی ہوگی جو اللہ بندے کو عطا فرمائیں گے. تو اگر جنت میں ہزاروں کام کرنے والی بھی عورتیں مل جائیں تو کون سی جھبے کی بات ہے. جو ان کے ذمہ کام ہوگا وہ کر رہی ہوں گی. اچھا، یہ حوریں کون ہوں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق ہے جو بنائی ہی مومنوں کے لیے ہوگی. چنانچہ مودودی صاحب نے یہاں پر غلطی کھائی. انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ کافروں کی جو چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، لڑکیاں، اور بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں حوریں بنا کر مومنوں کو عطا کر دیں گے. یہ ان کی غلطی تھی. علماء نے اس پر ان کا تعاقب کیا تو وہ کہنے لگے جی کہ علماء میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں کیا کروں. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ حوریں خاکی مخلوق نہیں ہیں، حوریں نوری مخلوق ہیں. ان کو اللہ نے کستوری سے اور زعفران سے اور خوشبو سے بنایا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایسے ہیں. جو کستوری کی خوشبو سے مخلوق بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کا خمیر ہی خوشبو سے ہے، وہ خاکی مخلوق نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر آسمان دنیا سے نیچے اپنی ایک انگلی نکال دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر مردے سے کلام کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر سمندر کے اندر اپنی تھوک ڈال دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. یہ خدمت گار ہوگی عورت جو اللہ تعالیٰ مومن کی بیوی کو دنیا میں آخرت میں عطا فرمائیں گے.
واقعی یہ کہ آخرت میں اگر کسی بندے نے بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو مرد کے لیے اس کی بیوی وہاں موجود ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کنوارا فوت ہو گیا تو بھئی جو کنوارا فوت ہو گیا تو اللہ کسی حور کو اس کی بیوی بنا دیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حوریں جنتی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جنتی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ حوریں ان کے چہرے کو دیکھ کر تعجب کیا کرے گی۔ یعنی حوریں اگر اتنی خوبصورت ہیں تو مومن کی بیوی وہاں کتنی خوبصورت ہوگی کہ حوریں ان عورتوں کو دیکھ کے جو مومنہ ہیں تعجب کیا کریں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ نور ان کو کہاں سے ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے؟ ان مومنہ عورتوں نے جو دنیا میں پردے کا خیال رکھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو چہرے کا نور عطا فرمائیں گے، وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر حوریں بھی تعجب کیا کریں گی، اتنا خوبصورت ان کو بنا دیں گی۔ اس وقت یہ خوش ہوں گی، ہم اچھا کیا، ہم دنیا میں نقاب کیا کرتی تھیں، اپنا چہرہ غیر مردوں سے چھپاتی تھیں، اس کے بدلے آج اللہ نے ہمارے چہرے کو کتنا خوبصورت کر دیا۔ اب چونکہ دنیا میں دل کے اندر بہت گند ہوتا ہے تو جیسا گند ہوتا ہے ویسے خیال آتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور جی مردوں کو ملیں گی حوریں تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھی عورتوں کو ان کا خامن ملے گا۔ وہ کوئی دنیا نہیں ہے کہ جہاں ایک عورت جو ہے وہ ایک کا تو بیوی ہے اور دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کے رکھتی ہے۔ وہ جنت ہے، سب گند دل سے نکل جائے گا، صاف شفاف دل ہوں گے تو بیوی اپنے خامن کے ساتھ بہت مطمئن ہوگی، اس کو ادھر مردوں کی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ ایک افسر ہونا تو اس کے کئی ماتحت ہوں تو اچھا لگتا ہے کہ یہ 4 بندے اس کے ماتحت ہیں یا 10 بندے اس کے ماتحت ہیں۔ تو ایک مرد کی 1 بیوی ہو، 2 بیوی ہو، 3 ہو، 4 ہو تو اچھا لگتا ہے، اس کی زیادہ بیوی ہیں، خدمت والی ہیں۔ لیکن اگر کسی ماتحت کے حاکم زیادہ ہوں تو وہ مصیبت میں ہو جاتی ہے۔ اب کسی عورت پر روب جمانے والے 2-3 مرد ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ چنانچہ عورت کے لیے خامدوں کا زیادہ ہونا اس کی عزت نہیں، اس کی ذلت ہے۔ وہ کہتی ہے میں کس کی بات مانوں، اس کی مانوں یا اس کی مانوں؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ تو خامن بیوی کے لیے عزت یہ ہے اس کا خامن ایک ہو، اور خامن کے لیے عزت یہ ہے کہ اس کی بیویاں کئی ہوں۔ تو آخرت میں جو نیک بیوی ہوں گی وہ اپنے خامن کے ساتھ مطمئن ہوں گی، نہ ان کے خامن وہاں بیمار ہوں گے، نہ ان کے خامن وہاں پر کوئی زیادہ عمر کے ہوں گے، وہ اپنے خامنوں کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گی، لہذا وہ وہاں پر مطمئن ہوں گی۔ تو اس لیے مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو ان کے ہسبینڈ ملیں گے وہاں۔ اور جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ہسبینڈ کے ساتھ کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیتی، وہ کسی کو جرأت نہیں دیتی کہ ان کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ اور پھر یہ تو جنتی حوروں کی سردار عورتیں ہوں گی، یہ پاک باز عورتیں کہاں پسند کریں گی کہ کوئی غیر عورت ان کے قریب، غیر مرد ان کے قریب آئے۔ لیکن چونکہ دنیا دار لڑکیاں ان کی سوچ بھی الٹی سیدھی ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ کیا اور مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا حوریں ملیں گے۔ یو کے میں ایک لڑکی تھی، وہ تھی کوئی پٹھان لڑکی، سرحد سائڈ کی، اس کی اسپیشلائزیشن یہی تھی،
جو آنے والے عالم ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ بحث کرتی تھی، نوکری اچھی تھی، تنخواہ اچھی تھی، اور وہ کہتی تھی جی کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو میں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اور جی اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا، لیکن بات سمجھ میں بھی تو آنی چاہیے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھائیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اور جی دی ہوگی پہلے زمانے میں جب مرد عورتوں کے اوپر حاوی تھے۔ آج تو عورتیں بھی تعلیم یافتہ ہیں، جاب کرتی ہیں، کماتی ہیں، اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، تو آج کل کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک ہی مرد سے شادی کریں، ہم 4 سے کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ کہنے لگی نہیں اب تو عورتیں مرد پر خرچ کرتی ہیں، میری اتنی تنخواہ ہے اور میرے خاوند کی تنخواہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میں چاہوں تو میں 4 خاوند رکھ سکتی ہوں، تو مجھے کیوں روکا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ اب دماغ میں اس کے فتنہ آیا ہوا ہے اور جلدی نہیں سمجھے گی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بات دیکھو، انگریزوں میں تو شادی کا مطلب ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں تعلق، باقی گھر والے قریب نہیں آتے۔ ہم مسلمانوں میں تو یہ ایک خاندان کا رشتہ ہوتا ہے، 2 خاندانوں کی جوڑ ہوتا ہے آپس میں۔ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائے کہ آپ کہتی ہیں کہ 4 مرد ہونے چاہیے، تو 4 تو ہوں گے خاوند اور 4 ہوں گی آپ کی ساسیں، اور اگر ہر عورت کی 6 بیٹیاں ہوئی تو 6 چوک 24 آپ کی نندیں ہوں گی۔ اب جیسے ہی میں نے نندوں کا نام لیا نا کہ 24 نندیں ہوں گی، کہنے لگی نہیں ایک ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب دماغ سیدھا ہوا، نندوں سے بہت ڈرتی ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ تو نہ ان کو 4 ساسیں گوا رہے ہیں، نہ 24 نندے گوا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے بیویاں بنائی ہیں، اور ان کی بیویوں کا حسن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جنتی حوریں ان کو دیکھ کر تعجب کیا کریں گی، اور جو کہ دل پاک ہوں گے، اس لیے کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا جو غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، یا کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے۔ وہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کے پاکیزہ بندوں